بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ولیس من الغریب ممن لم یطلع سے لے کر ومنہا ما رواہ فی الاحتجاج عن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک۔ طلاب نمبر 1، مسئلہ امر بین الامرین فلاسفہ کا ایجاد شدہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے بیان شدہ نظریہ ہے۔ نمبر 2، شہید مطہری کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی جو کہ امر بین الامرین کے مسئلے کے ذیل میں ہے۔ نمبر 3، مسئلہ امر بین الامرین کے بارے میں روایات بیان کی جائیں گی کہ کیا مراد ہے۔ اس مسئلے کو روایت ائمہ علیہ السلام نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں ولیس من الغریب ممن لم یطلع علی حکمت الائمۃ علیہ السلام و اقوالہم کہ ان یحسب ان هذا القول وهو امر بین الامرین من مکتشفات بعض فلاسفۃ الغرب المتاخرین۔ فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، لیس من الغریب یعنی تعجب خیز بات نہیں ہے اس بندے پر جو ائمہ علیہ السلام کی حکمت سے آگاہ نہیں ہے اور ائمہ علیہ السلام اقوال سے آگاہ نہیں ہے۔ تعجب نہیں ہے اس بات پر کہ جو وہ شمار کرتا ہے اس عقیدے امر بین الامرین کو کہ یہ عقیدہ فلسفہ غرب کا، فلاسفہ مغربین کا ایجاد شدہ نظریہ ہے، انہوں نے کشف کیا ہے اس نظریے کو۔ یہ تعجب خیز نہیں ہے، چونکہ تعجب خیز اس لیے نہیں ہے طلاب کرام عزیز چونکہ یہ اس نے جب تحقیق کی ہے تو فقط فلسفہ غرب کے کلام کو اس نے پڑھا ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام کے حکمت و اقوال کو پڑھتا جو ایمانیات کے باب میں ہیں تو اس کو نظر آتے کہ فلاسفہ کے وجود میں آنے سے قبل ہی ائمہ علیہ السلام نے یہ الامر بین الامرین کو بیان فرما دیا ہے۔ وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ أَئِمَّتُنَا قبل 10 قرون، اور بے شک اس نظریے کی جانب ائمہ علیہ السلام نے، ہمارے ائمہ نے سبقت حاصل کی ہے 10 قرون قبل، 10 صدیاں قبل۔ فقد قال امامنا الصادق علیہ السلام لبیان طریق الوسط کلمتہ المشہورۃ، امام صادق علیہ السلام نے اس درمیانی راستے کو جو کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، اس کو بیان فرمایا ہے ایک اپنے مشہور کلمے کے ذریعے سے، جملے کے ذریعے سے، کہ فرمایا لا جبر ولا تفویض ولیکن امر بین الامرین، جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے افعال عباد میں، بلکہ ان کے درمیان میں درمیانی راستہ ہے۔ آئیے اب اس متن مصنف کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ اس امر بین الامرین کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ وَسَأَلَ الرَّاوِي فِي ذَيْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قال، راوی نے اس حدیث کے ذیل میں جو ذکر کی گئی متن میں اس طرح سے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا ہے۔ قال قلتو، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت کیا، راوی کہتا ہے وما امر بین امرین، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھائیں، اس کی وضاحت کریں۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا مثل ذالک، امام علیہ السلام طلاب کرام غور فرمائے گا کہ یہ مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے رجل رأیتہ علی معصیۃ، ایک آپ کسی شخص کو گناہ کرتے دیکھیں، فنہیتہ فلم ینتہ، آپ اس کو روکیں وہ نہیں رکتا، فترکتہ ففعل تلک المعصیۃ، جب وہ نہیں رکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، بس اس نے پھر وہ گناہ کیا، فلیس هو لم یقبل منک فترکتہ کنت الذی امرت بالمعصیۃ، بس یہ نہیں ہے کہ اس نے جو آپ کی بات قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہرگز، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گناہ کے انجام دینے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ کا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینے کا ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ آپ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ آپ کے حکم سے کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 160۔
شارح محترم فرماتے ہیں ولا بأس بذکر بعض الاخبار الواردۃ تتمیما للفائدۃ، کوئی حرج نہیں کہ بعض ان روایات میں سے کچھ کو بیان کیا جائے جو آئی ہیں امر بین الامرین کے بارے میں، تاکہ اس مسئلے کی کا فائدہ اور تفہیم مکمل ہو سکے۔ ما رواہ الصدوق علیہ الرحمۃ عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام، کہ شیخ صدوق نے روایت بیان کی ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، انہو ذکر عندہ الجبر و تفویض، جب امام علیہ السلام کے پاس جبر و تفویض کا تذکرہ کیا گیا تو فقال، امام نے فرمایا الا اعطیکم فی ھذا اصلا لا تختلفون فیہ، کیا میں تمہیں ایسا قانون نہ بتاؤں اس بارے میں، جبر و تفویض کے بارے میں، کہ اس کے بعد تم لوگ اختلاف نہ کر سکو، اختلاف سے بچ جاؤ۔ ولا یخاصمکم علیہ احد الا کسرتموہ، اور جو بھی آپ کے ساتھ اس بارے میں بحث کرے گا اس کو آپ شکست دے دیں گے۔ قلنا، تو سننے والوں نے عرض کیا کہ ان رأیت ذالک، اگر آپ مناسب جانتے ہیں تو ہمیں بالکل بتائیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لم یطع باکراہ، خداوند متعال کبھی بھی خداوند متعال کی اطاعت اکراہ کے ساتھ نہیں کی جاتی، جبر کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ ولم یعص بغلبۃ، اور خدا کی نافرمانی نہیں کی جاتی، خدا کا گناہ نہیں کیا جاتا غلبے کے ذریعے سے، زور کی بنا پہ۔ ولم یحمل العباد فی ملکی، اور خدا کی بادشاہی میں، سلطنت میں انسانوں کو، عباد کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا گیا کہ ان کا پیدا ہونے کے بعد ان کا مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ هو المالک لما ملکہم، خداوند متعال وہ ذات ہے جو ہر اس چیز کا مالک ہے جس کا اس نے بندوں کو مالک بنایا ہے۔ والقادر علی ما اقدرہم علیہ، اور خداوند متعال ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جس پر بندوں کو قدرت اس نے دی ہے۔ فإن ائتمر العباد بطاعتہ، بس اگر خداوند متعال بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو لم یکن اللہ عنہا صادن ولا منہا معین، اس کے لیے خداوند متعال کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وإن ائتمروا بمعصیتہ، اور اگر وہ اور اگر بندے اقدام کرتے ہیں خدا کی نافرمانی پر تو فشاء یحول بینہم وبین ذلک فعل، تو خداوند چاہتا ہے کہ ان کے اور ان کے برے فعل کے درمیان، معصیت کے درمیان ایک اچھا سا فعل، اچھا کام حائل کر دے، درمیان میں لائے۔ وَإِن لَّمْ يَحُلَّ، اور جب اچھے فعل کو یا فعل کو حائل نہیں کرتا، وَفَعْلُوهُ، فرمانی انجام دیتے ہیں، گناہ انجام دیتے ہیں، فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيهِ، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نے انہیں اس نافرمانی میں ڈالا ہے، داخل کیا ہے۔ ثم قال علیہ السلام، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا من یضبط حدود هذا الکلام، جو بھی اس کلام کی حدود کو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، لکھ لے گا، فقد خصم من خالفہ، تو وہ شکست دے دے گا اس شخص کو جو اس کا مخالف ہے، یعنی مد مقابل کو اس امر بین امرین جبر و تفویض کے معاملے میں شکست دے دے گا۔ بیانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16 پہ یہ توحید شیخ صدوق اور عیون الاخبار سے روایت نقل شدہ ہے۔ شارح محترم اس روایت کے ذیل میں مختصر وضاحت دیتے ہیں وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ، کہ آپ کے لیے بات واضح رہے، مخفی نہ رہے، کہ ان قولہ، امام علیہ السلام کا یہ قول کہ هو المالک لما ملکہم القادر علی ما اقدرہم علیہ، یہ قول یدل علی ان قدرت المخلوقین وتمکنہم من الفعل او الترک تحت قدرتہ و ملکہ تعالی، کہ مخلوقات کو جو خداوند متعال نے آپ کو، ہم کو، نباتات، حیوانات کو، جنات کو جو قدرت دی ہے، اور وہ انسان و جنات جو انجام دینے اور انجام نہ دینے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں، یہ قدرت خدا کی قدرت کے تحت ہے اور خدا کی بادشاہی سے خارج نہیں ہے، اس کے اندر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْمِلْكِيَةَ الطُّولِيَّةَ، اور یہ نہیں ہے، اگر ہے تو ملکیت طولیہ، یعنی یہ بھی خدا کی ملکیت میں ہے لیکن ملکیت طولی میں، یعنی اس کے زیر سایہ ہیں، یعنی خدا کی عطا شدہ ہیں، خدا کے اذن سے ہیں۔ از چونکہ ما اسناد الملک والقدرت الیہم، ملک والقدرت الیہم، چونکہ
ملکیت کی نسبت اور قدرت کی نسبت خداوند متعال الہی بندوں کی جانب، یہ جب کہ اس کے مالک ہیں اور اس کے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اسندہما الی نفسی ایضا، خدا نے ملکیت و قدرت کی خود کی جانب میں نسبت دی ہے. یعنی جس چیز کو پر خداوند متعال نے بندوں کو مالک بنایا ہے، جو چیزیں ان کی ملکیت میں دی ہیں، ان کی قدرت میں دی ہیں، پھر انہی چیزوں کا، ان ملکیت کا اور قدرت کا خداوند متعال بھی مالک ہے، ان کی نسبت خود کی جانب بھی دے رہا ہے. کما ان قولہ علیہ السلام فی ذیل، جس طرح امام علیہ السلام کا یہ جملہ اسی حدیث کے ذیل میں فلیس هو الذی ادخلهم فیہ ہے. یہ جملہ یدل علی ان الفعل واقع بمباشرتہم و اختیارہم، کہ انسانوں کا فعل واقع ہوتا ہے ان کے خود انجام دینے سے، ان کے ارادے و اختیار کی وجہ سے. بس فالمحصل مع کونها صادرا عن العباد بالاختیار تکون تحت قدرت الخالق و ملکیتہ تعالی، کہ وہ افعال بندوں کے جو ان سے صادر ہو رہے ہیں ان کے اختیار کی وجہ سے، یعنی انجام دے رہے ہیں تو ترک پر قدرت رکھتے ہیں، ترک کر رہے ہیں تو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں، یہ خداوند متعال جو کہ ان کا خالق ہے، اس کی قدرت کے تحت ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی اذن سے ہیں. ومنہا، ایک اور روایت، ما رواہ طبرسی عن ابی حمزہ سمالی، ابی حمزہ سمالی، طبرسی نے روایت کیا ابو حمزہ سمالی سے، انہو قال، کہتا ہے کہ قال ابو جعفر للحسن البصری، امام محمد باقر علیہ السلام نے حسن بصری سے فرمایا، ایاک ان تقول بتفویض، خبردار کہ تو عقیدہ رکھے تفویض کا، ہرگز عقیدہ تفویض نہ رکھنا، ہرگز قائل نہ ہونا تفویض کا. فإن اللہ عز وجل لم يفوض الامر الى خلقه وهنا منه وضعفا، خداوند متعال نے کائنات کو یا کائنات کے کسی مسئلے کو حوالے نہیں کیا مخلوقات کے، چونکہ یہ کمزوری ہے خدا کی. ولا اجبرهم على معاصیہ ظلما، اور نہ ہی خداوند متعال نے مخلوقات کو یعنی بندوں کو مجبور کیا ہے نافرمانی پر، چونکہ یہ ظلم ہے. چونکہ نافرمانی پر مجبور بھی کرے، پھر نافرمانی سے خداوند متعال نفرت بھی کرے اور اس پہ سزا بھی دے، یہ ظلم ہے. بہار نواز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 پہ یہ بات موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. ومنہا، ایک اور روایت، ما رواہ طبرسی ایضا عن حشام بن الحکم، ایک اور روایت ہے جو حشام بن الحکم سے ہے. قال، حشام بن الحکم نے سأل زندیق ابا عبداللہ علیہ السلام، زندیق اخبرنی عن اللہ عز وجل کیف لم یخلق الخلق کلہم مطیعین موحدین وکان علی ذلک قادرا. زندی کہتا ہے کہ آپ مجھے خداوند متعال کے بارے میں بتائیں کہ خداوند متعال نے کیوں نہیں خلق کیا مخلوقات، تمام مخلوقات کو مطیع و فرمان بردار و وحدانیت پر، کہ اس پر قدرت رکھتا تھا، یعنی اسے انہیں فرمان بردار بنا کر پیدا کرتا. قال، امام نے فرمایا، لو خلقهم مطیعین لم یکن لهم ثواب، اگر تکوین ہی ان کے لیے اطاعت گزار رکھتا، ان کی خلقت کے اندر ہی اطاعت گزاری کا رکھتا، نافرمانی کے پہلو بالکل ختم کرتا، تو ان کے لیے ثواب نہ ہوتا. لأن طاعت اذا ما كانت فعلهم لم، لأن طاعت اذا ما كانت فعلهم، کہ جب اطاعت بندوں کا فعل ہوگی تو لم تکن جنت ولا نارن، لم تکن جنت ولا نارن، نہ جنت ہوگی نہ جہنم. ولیکن خلق خلقہ، لیکن خدا نے اپنے مخلوقات کو پیدا کیا، فامرهم بطاعته ونهاهم عن معصیته، اپنے اطاعت کا حکم دیا، نافرمانی سے منع کیا، واحتج علیہم برسلہ، اور اپنے رسولوں سے ان کے خلاف احتجاج کیا، وقطع عذرهم بکتبہ، آسمانی کتاب بھیج کر ان کے بہانے ختم کیے، لیکونہم الذین یطیعون ویعصون ویستجیبون بطاعتہم لہ الثواب وبمعصیتہم ایاہ العقاب، تاکہ وہ اطاعت کریں اور نافرمانی کریں، اور اطاعت کے ذریعے سے ثواب کے حقدار بن جائیں اور نافرمانی کے ذریعے گناہ کے سزا کے حقدار بن جائیں. قال، وہ شخص کہتا ہے زندگی، فالعمل الصالح من العبد هو فعلہ والعمل الشر من العبد هو فعلہ، کیا جو بندہ نیک کام انجام دے رہا ہے وہ خدا کا فعل ہے، اور جو برا فعل انجام دے رہا ہے وہ خدا کا فعل ہے. قال، امام علیہ السلام فرمایا، العمل الصالح العبد یفعل اللہ اللہ بها امرہ، نیک کام بندے کا ہے جس کے بارے میں خدا نے اسے حکم دیا ہے. والعمل شر العبد
यफ़अलहु वल्लाहु अन्हु नहाहु, और बुरा फेल भी खुद बंदे का ही जिसको उसी ने ही अंजाम दिया है, लेकिन खुदा ने उसे मना किया है, खुदा उसे नापसंद करता है। काला, वो कहता है अलैसा फ़िअलुहु बिल आलति लती रकिबा फी, तो क्या ये जो नाफरमानी कर रहा है या इताअत गुजारी कर रहा है, क्या उन असबाब की बिना पे नहीं है जो खुदा ने उसे दिए हैं, यानी खुदा की कुदरत के जरिए से नहीं है, खुदा की दी हुई नेमत के जरिए से नहीं है। काल ईमान नाम बिल्कुल ऐसा ही, वलाकिन बिल आलति लती आमिल बिहल खैरा कदर बिहल शर लदी नहा अन्हु, लेकिन जिस ताकत अवजार की वजह से वो नेक काम अंजाम दे रहा है, उसी के जरिए से ये भी कुदरत रखता है कि नाफरमानी करे खुदा की, वो नाफरमानी जिससे खुदा ने मुताल मना फरमा है। काला, तो वो शख्स कहता है फ़ैल अब्द मिनल अम्र शैउन, बस फिर बंदे के लिए क्या कौन सी चीज बच गई। काला, मा नहा अल्लाहु अन शैइन इल्ला वक़द अलिम अन्नहु युतीक़ तरकहु, कि खुदावंद मुताल ने किसी भी चीज से बंदे को मना नहीं किया, लेकिन खुदा को पता था कि इसको तर्क करने की वो कुदरत रखता है, तब खुदा ने मना किया। वला अमर बिशन इल्ला वक़द अलिम अन्नहु यस्ततीउ फ़िअलहु, और खुदा ने किसी भी चीज का हुक्म नहीं दिया बंदे को मगर ये को खुदा को पता था कि इसको अंजाम देने की कुदरत रखता है, तभी खुदा ने हुक्म दिया। बस फलैस बस ले अन्नहु लैस मिन सिफातिही अल जौर वल अबस व जुल्म, चूंकि खुदा की सिफत में से जुल्म करना नहीं है, बेहुदगी नहीं है, व तकलीफ इबाद, और बंदों को ऐसी तकलीफ देना भी नहीं है खुदा के शान में से, माला युतिकुम, जिसकी वो ताकत नहीं रखते। हदीस बिहार नवार जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 18 पे। वमिनहा मारवा फिल बिहार अमीर मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन सालहु असदी अनिल इस्ताअत, बिहार नवार अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जब अली अलैहिस्सलाम से इबाय असदी ने इंसान की कुदरत के बारे में, ताकत के बारे में सवाल पूछा, तो अन्नहु क़ाल अलैहिस्सलाम फी जवाबी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब फरमाया तमलिकुहा मिन दूनिल्लाहि औ मअल्लाहि, कि ए बाया तू मुझे बता, तू जो मालिक है किसी चीज का, वो खुदा के बगैर मालिक है उससे कट के बिल्कुल, या खुदा के साथ, यानी खुदा के साथ शरीक है इस मालिक होने में, या खुदा से हट के। फसकत असदी, इबाया सदी चुप हो गया। फ़काल लहू, इमाम अलैहिस्सलाम से कुल या इबाया, इबाया बोलो, यूं कहो। काल, वो कहने वहाँ कुल मौला मैं क्या कहूँ। काल, फरमाया इन कुल्त तमलिकुहा मअल्लाहि क़तलतुका, अगर तू ये कहता है कि मैं मालिक हूं खुदा के साथ, तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, चूंकि तूने शिर्क कर दिया, ये काफिर हो गया। वन कुल तमलिकुहा मिन दूनिल्लाह क़तलतुका, और अगर ये कहता है कि मैं खुदा के बगैर मालिक हूं तो भी कत्ल कर दूंगा आपको, गोया कि तू रुबूबियत का कायल है। काल वमा अकुल या मौला, फिर मैं क्या कहूं। काल मौला तकुल, यूं कहो तमलिकुहा बिल्लाहि लज़ी यमलिकुहा मिन दूनिका, कि तू मालिक है इन अशिया का उस खुदा की मदद से जिसने तुझे मालिक बनाया है इन अशिया का। फ़इन मल्लका कहा कान ज़ालिक मिन अताई, अगर खुदा ने तुझे मालिक बनाया है अपने आज़ा का या अशिया का, तो खुदा का फजल है। वइन सलाबा कहा कान ज़ालिक मिन बलाई, और अगर तुझसे छीन लेता है ये चीजें, मिलके छीन लेता है, तो खुदा का इम्तिहान है। वहुल मालिक लिमा मल्लका का, वही मालिक है उस चीज का जिसका तुझे मालिक बनाया। वल मालिको लिमा अलैहि अक़दरका, और वही खुदा उस चीज का मालिक है जिस पर तुझे उसने कुदरत दी है। अमा समिअत अन्नास यसअलून अल हौल वल कुव्वत हैसो यक़ूलून, क्या तूने सुना है, क्या तूने नहीं सुना कि लोग पूछते हैं उस हौल और कुदरत के बारे में, जब कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फ़क़ाल रजुलो, शख्स के नाम ममा तावील या अमीर अल मोमिनीन, इसका मतलब क्या है इस जुमले का मौला, इसकी तावील क्या होगी। काल मौला ला हौल लना अन मअसी अल्लाह इल्ला बिइस्मतिल्लाह, कोई ताकत व कुदरत नहीं नाफरमानी खुदा से बचाने के लिए सिवाय खुदा की अमनियत के, खुदा के अमन के, खुदा के बचाने के जरिए से। वला कुव्वत लना ला ताअत इल्ला बिऔनिल्लाह, कोई ताकत व कुदरत नहीं है खुदा की इताअत पर सिवाय के खुदा की मदद हासिल हो। यानी दोनों, यानी गुनाह से बचना भी खुदा की तौफीक से, और अगर इताअत हो रही है तो भी खुदा की मदद से। काला, तो इमाम हसन अस्करी से ये रिवायत शुदा, चूंकि मनकुल मौलाना फवसफ़ रजुलो, बस वो कूद पड़ा शख्स,
وقبل یدیہ، علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ورجلہ اور پیروں کو بوسہ دیا. بہر نمبر نمبر 5 صفحہ نمبر 24 حدیث موجود ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.